کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ. تو ریڈی ہیں آپ؟ پھر آیت یاد ہو گئی؟ سب کو ترجمہ آتا ہے؟ کیا خاص بات ہے اس آیت میں؟ کوئی بتائے گا آپ میں سے؟ کیا خاص بات ہے؟ جی، جو آیت آپ نے زبانی یاد کی ہے اس میں کیا خاص بات آپ کو محسوس ہوئی ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. کہ نیکی کا کام کرنے والے اور برائیوں سے روکنے والے جو ہیں، چاہے مرد ہوں یا عورتیں ہوں، سب کو کام کرنا چاہیے. جی، یعنی یہ سب کی ذمہ داری ہے، صرف مردوں کی نہیں، صرف عورتوں کی نہیں، مردوں کی بھی اور عورتوں کی بھی. اور جہاں ضرورت پڑے وہاں باہم تعاون کرنا چاہیے نیکی کے کام میں. اسی طرح گھر کے اندر بھی بچوں کی تربیت صرف باپ کی ذمہ داری نہیں یا صرف ماں کی ذمہ داری نہیں، بلکہ دونوں کی ذمہ داری ہے. تو بہرحال ہمیں اس بارے میں غور کرنا چاہیے، یعنی بحیثیت ایک خاتون کے ہماری ذمہ داری کیا ہے اور کس طرح اس کو ادا کرنا ہے. اور دین کے معاملے میں عام طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ صرف نماز پڑھ لینا یا روزہ رکھ لینا یا گھر کے کام کاج کر لینا یا بچے پال لینا یہی کافی ہے. تو اتنا کافی نہیں ہے، بلکہ یہاں جو ذمہ داریاں بتائی گئی ہیں وہ کیا ہیں؟ اس آیت میں کیا ذمہ داریاں بتائی گئی؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. یہ ایک معاشرتی ذمہ داری ہے جو معاشرے سے تعلق رکھتی ہے، جس کا تعلق خاندان سے بھی ہے، نیبرز کے ساتھ بھی ہے، یعنی اپنے ہمسایوں کے بیچ میں بھی، اور جہاں کہیں اگر آپ کوئی کام کر رہے ہیں گھر سے باہر نکل کے، یا جہاں بھی کسی کے ساتھ آپ کا انٹریکشن ہوتا ہے وہاں آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ ان کی خیرخواہی کریں. اگر وہ کوئی غلط کام کر رہے ہیں تو آپ ان کو روکیں، اور اگر کوئی اچھا کام کر رہے ہیں تو انکریج کریں، ان کا ساتھ دیں، ان کو سپورٹ کریں، ان کو ہیلپ کریں. کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم نے برائی کو نہیں روکا تو اس کے وائرسز اتنے پھیل جائیں گے کہ اس کی وبا میں سبھی آ جائیں گے اور سب متاثر ہوں گے، اور پھر ہمارا بچنا اور ہمارے گھر والوں کا اور ہمارے بچوں کا وہ بھی مشکل ہو جائے گا. آپ دیکھیے کہ جب کوئی بھی وبا پھیلتی تو کیا ہوتا ہے، وہ یہ تھوڑی دیکھتی ہے کہ کون صحت مند اور کون بیمار ہے، بس وہ پھر کسی پہ بھی جا گرتی. اسی طرح جب معاشرے کے اندر برائیاں پھیلتی اور ہم بے حس ہو کے صرف اپنا دروازہ بند کر کے بیٹھ جاتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے نقصان. یہ سوچ کے کہ کبوتر کی طرح جیسے وہ بلی کو دیکھ کے آنکھیں بند کر جائے اور سو جائے اور اپنی گردن جو ہے اپنے پروں میں دبا لے تو وہ شکار ہونے سے بچ جاتا ہے، نہیں. تو اس کو فیس کرنا چاہیے، اس کا مقابلہ کرنا چاہیے اور اس کو روکنا چاہیے. کیونکہ جب تک ہم کسی برائی کو برائی سمجھ کر اس کو دور کرنے کی کوشش نہیں کریں گے اور اس کے لیے ایک ایکٹیو رول نہیں ادا کریں گے، اس وقت تک اس سے متاثر ہوئے بغیر پھر رہ نہیں سکیں گے. تو یہ ایمان کا تقاضا ہے. ایسے لوگوں کی جزا کیا بتائی گئی، اس کو کیا فائدہ ہوگا؟ اولئک سیرحمہم اللہ، ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کرے گا. رحمت تو سبھی چاہتے ہیں، اس کا طریقہ کیا ہے؟ پھر وہ کام کریں جن سے رحمت آتی. آپ دوسروں کا بھلا کریں، دوسرے انسانوں کو برائیوں سے روکیں، ان کو گڑھے میں گرنے سے بچائیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ کر دیں گے، آپ کو بچا لیں گے. تو ہم جو سیرت صحابیات پڑھ رہے ہیں، اس کے پڑھنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم دیکھیں کہ اسلام کی ترقی میں مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین کا، صحابیات کا کیا رول رہا ہے، وہ کیسے رول ماڈلز تھے، انہوں نے اپنے گھروں کی زندگی میں اور باہر کی زندگی میں کیا کردار ادا کیا. تو چلیے آج ہم دیکھتے ہیں سیدہ ام رومان کے بارے میں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ام رومان رضی اللہ تعالی عنہا، کبھی یہ نام سنا ہے؟ کس کانٹیکس میں؟ حضرت عائشہ کے، کہ ان کی والدہ تھی، جانی پہچانی شخصیت ہے. ایسا ہوتا ہے کہ بعض بچے والدین کے نام سے پہچانے جاتے ہیں اور بعض والدین
بچوں کے نام سے پہچانے جاتے ہیں. تو ام رومان جو ہیں وہ حضرت عائشہ کی وجہ سے پہچانی جاتی ہیں. تو آبویسلی کس کی وائف ہوں گی؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اس سے پہلے ہم اسماء بنت امیس کے بارے میں پڑھ چکے ہیں. وہ کون تھی؟ وہ بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ تھی. ام رومان کے بعد ان سے نکاح کیا تھا. حضرت عائشہ کی ایک اور بہن بھی تھی، اسماء بنت ابی بکر. ان کی والدہ کا نام کیا تھا؟ قتیلہ بنت عبد العزیٰ. انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا اور دور جاہلیت میں ہی ان کو طلاق دے دی تھی حضرت ابو بکر نے. ٹھیک ہے. اور پھر حضرت ام رومان سے شادی کی تھی جب یہ بیوہ ہو گئی تھی. یہ ایک بیوہ خاتون تھی اور اس سے پھر حضرت عائشہ پیدا ہوئی اور ایک اور بیٹے عبد الرحمن. چلیے کتاب کو دیکھتے ہیں، پھر ساتھ ساتھ کچھ اور باتیں بھی. ان کا نام زینب تھا. اپنا نام کیا تھا؟ زینب. لیکن کسی کو نہیں معلوم، عام طور پر بس کتابوں میں لکھا ہوا کہ زینب نام تھا. لیکن ان کی پہچان ام رومان تھی. بعض کہتے ہیں کہ ان کا نام دعد تھا، لیکن ام رومان کی کنیت نام پر غالب آ گئی اور وہ اپنے اسی نام سے مشہور و معروف ہوئی. والد کا نام عامر ابن اویمر تھا. اویمر جو ہے یہ تصغیر ہے عامر کی، یعنی چھوٹا عامر. زمانے جاہلیت میں ام رومان کی شادی حارث بن سنجرہ ازدی کے ساتھ ہوئی تھی، جن کا اپنی قوم میں بڑا بلند مقام اور مرتبہ تھا. ام رومان نے ایک بیٹے کو جنم دیا جس کا نام طفیل بن حارث رکھا گیا. یہ خاندان جزیرت العرب کے سدات نامی مقام پر قیام پذیر تھا. پھر حارث اپنے اہل خانہ کو لے کر روانہ ہوا اور مکہ معظمہ میں رہائش اختیار کر لی. اس دور میں یہ قانون تھا کہ جو بھی باہر سے آ کر مکہ معظمہ میں قیام پذیر ہونا چاہتا اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ مقامی زعماء میں سے کسی کو اپنا حلیف بنا لے. حلیف کیا ہوتا ہے؟ حلیف کیسے بناتے ہیں؟ حلیف کا لفظ حلف سے ہے، تو اس کا معنی ہوتا ہے قسم کھانا. تو قسم کھا کر یا دونوں گروہ اپنی چادریں ایک دوسرے کے ساتھ گانٹ کر اس بات کا عہد کرتے تھے کہ ہم آئندہ سے بھائی بھائی ہیں یا ہمارے درمیان ایک طرح کا رشتہ قائم ہو گیا ہے. ایک رشتہ ہوتا تھا نسب کا، ایک ہوتا تھا رضاعت کا. نسب میں تو جو خون کے رشتے جن کو بولتے ہیں، رضاعت اگر کوئی بچہ کسی خاندان سے دودھ پی لے تو اس خاندان کے ساتھ رشتہ داری، اور ایک سسرالی سحر. نسب رضاعت سحر. سحر یعنی شادی کے بعد جو رشتے قائم ہوتے ہیں. اور ایک اور رشتہ داری بھی ہوتی تھی ان کے ہاں، وہ کیا تھی؟ حلیف ہونے کی. یہ عام دوستی سے بڑھ کر تھا تعلق. اس میں یہ لوگ ایک دوسرے کے وارث بھی ہو جایا کرتے تھے اور بالکل بھائیوں کی طرح ایک دوسرے کو ٹریٹ کرتے تھے. تو بہرحال مکہ میں رہنے کے لیے ضروری تھا کہ آپ کو کسی نہ کسی کی پروٹیکشن حاصل ہو، آپ کسی کے حلیف ہوں. آج بھی آپ دیکھیں کہ عربوں کے ہاں کفیل کا کانسیپٹ موجود ہے. کفیل کا معنی ہوتا ہے کفالت کرنے والا، یعنی جو آپ کا ذمہ دار ہے. اگر آپ کو کچھ ہو جاتا ہے تو اس کی ریسپانسبلٹی ہے کہ وہ آپ کو لک آفٹر کرے، اور اگر آپ کچھ کرتے ہیں تو وہ ذمہ دار ہوگا، اس کی پکڑ ہوگی. تو اس دور میں ان کا قبیلہ جو تھا ام رومان کا، وہ مکہ میں آئے اور حارث نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا کفیل بنا لیا. ان سے بھائیوں والا ایک طرح سے تعلق قائم کیا. یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کا ہے. حارث کے خاندان کو مکہ معظمہ میں رہائش اختیار کیے ہوئے ابھی زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ ام رومان کا رفیق حیات یعنی ان کا شوہر، جس پر بھروسہ کیے ہوئے زندگی بسر کر رہی تھی، وہ دنیا فانی سے کوچ کر گیا. تو اب حلیف کا کیا کام تھا؟ کیا کرے؟ وہ ان کی بیوہ کو لک آفٹر کرے. جزیرت العرب میں یہ رواج پایا جاتا تھا کہ جب کوئی شخص وفات پا جاتا تو اس کی بیوہ کی شادی کرنے میں جلدی کی جاتی. ہمارے ہاں تو اب یہ بھی ختم ہو گیا ہے کہ کسی خاندان میں کوئی کنواری نوجوان لڑکی ہے تو اس کی بھی کوئی فکر کرے. ایک وقت تک یہ بہت زیادہ، یعنی کہ فیملیز کے اندر یہ چیز بہت زیادہ تھی
کہ اگر کوئی بچی جوان ہے تو سارا خاندان اس کی فکر کرتا تھا. یعنی والدین تو کرتے ہی تھے، پھپھی، خالہ اور دور پار کے بھی رشتے دار، ہر ایک کو فکر ہوتی تھی. لیکن اب تو بعض کیسز میں یہ دیکھا گیا کہ ماں باپ کو بھی فکر نہیں رہی، جو کہ ایک بہت ہی تکلیف دہ بات ہے. کیونکہ بعض بچیاں اس بات کی شکایت بھی کرتی ہیں کہ ان کے پیرنٹس ان کے شادی کی فکر نہیں کرتے، یا کرتے بھی ہوں گے تو ان پہ ظاہر نہیں کرتے، یا پھر رشتے آتے ہیں تو قبول نہیں کرتے، کیا سوچ کر کہ یہ ان کے معیار کے مطابق نہیں. کیونکہ معیار ہم نے بہت ہی اونچے رکھ لیے، کیونکہ محبت دنیا کی بسی دل میں. چھوٹی موٹی بھی کسی انسان کے اندر کمی بیشی ہو تو پھر وہ قابل قبول نہیں رہتا. اور اس طرح نکاح کو مشکل سے مشکل بنا دیا گیا، جبکہ اس کے برعکس زنا جو ہے یا حرام کام یا غلط طریقے جو ہیں ان کو انکریج کیا گیا ہر طرح سے، جبکہ یہ اسلام کی روح کے بالکل خلاف ہے. یعنی بچیوں کو عام طور پر لڑکوں کے ساتھ کھلم کھلا میل ملاپ کی اجازت ہوتی ہے، اور ان کے ساتھ کام کاج کرنے کی، حجاب کی بھی کوئی خاص پابندی نہیں. تو حرام کاموں کے لیے راستے کھلے ہیں، لیکن نکاح کے راستے بند ہیں. یعنی ایک بچی اگر گھر سے جاتی ہے تو ماں باپ عام طور پہ فکر نہیں کرتے کہ کہاں جا رہی ہے، کس کے ساتھ جا رہی ہے. اور اگر اس کی کسی کے ساتھ دوستی ہو جاتی ہے اور وہ لڑکا پروپوز کر دے تو پھر سارے گھر کی شامت آ جاتی ہے اور مارنے مرنے پہ تل جاتے ہیں، اور پھر لڑکی کو بلیم کرنے لگتے ہیں اور اس کو برا بھلا کہنے لگتے ہیں. تو پہلے غلطی کس کی کہ آپ نے اتنی کھلی اجازت دی کہ وہ جا کے جس سے چاہے باتیں کرے اور جس سے چاہے دوستی لگائے. اور جب اس نے غلط کام شروع کر ہی دیا تو پھر اب آپ خمیازہ بھگتے اور وہ جیسا بھی ہے اسے قبول کرے. لیکن حرام میں پڑنے سے تو اولاد کو بچائیں، کیونکہ اولاد جب شادی کی عمر کو پہنچ جاتی ہے اور والدین کے پاس کوئی رشتہ آتا ہے جس کے اندر کوئی خاص ایسا عیب نہیں دینی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، اور وہ اس کا نکاح نہیں کرتے، تو بچے اگر غلط کام میں ملوث ہو جاتے ہیں تو ماں باپ ذمہ دار ہوں گے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ بچوں کو کھلی چھوٹ مل گئی کہ وہ جو جی چاہیں کریں، کیونکہ ہم پہ گناہ نہیں آئے گا، ماں باپ پہ آئے گا. ان پہ بھی آئے گا اور ماں باپ پر بھی آئے گا، کیونکہ حرام تو حرام ہے. ایسی تعویلوں سے حرام کو حلال نہیں کیا جا سکتا. لیکن دیکھنا یہ چاہیے کہ ہم اپنی سوسائٹی اور کلچر کے ان طور طریقوں کو کس طرح درست کریں. اور اس کی ایک بڑی وجہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بعض اوقات خاندان والے ایک دوسرے سے ناراض ہو بیٹھتے ہیں. اگر کسی نے رشتہ پوچھا اور نہیں کیا تو اس پہ ناراض ہو گئے، اگر کسی کے گھر گئے تو مرضی کے مطابق خاطرداری نہیں ہوئی تو ان سے ناراض ہو گئے. تو آپ دیکھیے کہ جب رشتہ داریاں ہی کاٹ لی جائیں تو پھر کون آپ کی کیئر کرے گا؟ تو اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ لوگ لمبے چوڑے خاندانوں کے باوجود بھی آئسولیٹڈ ہیں اور اکیلے ہیں، اور کوئی ایک دوسرے کو پوچھنے والا نہیں رہا. پھر کہتے ہیں کہ خون سفید ہو گیا. تو یہ سوچنا چاہیے کہ ریڈ سیلز ختم کیوں ہوئے اور اس کا علاج کیا ہے. تو جزیرۃ العرب میں یہ رواج پایا جاتا تھا کہ جب کوئی شخص وفات پا جاتا تو اس کی بیوہ کی شادی کرنے میں جلدی کی جاتی، اور اس کو کوئی مائنڈ نہیں کرتا تھا، اسے برا نہیں سمجھا جاتا تھا. ہمارے ہاں ہندوانہ کلچر کے اثر سے بیوہ کی شادی کو بہت ہی بری چیز سمجھا جاتا ہے. یہ طرز عمل مرنے والے کی عزت و تکریم کے پیش نظر اختیار کیا جاتا تھا. یعنی ان کے کلچر میں بہت اچھی بات یہ تھی کہ اگر کسی کے ساتھ دوستی ہو گئی تو بس تا زندگی نبھانا ہے اس کو، یہ نہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراض ہو کے تو بول چال ختم. اور پھر اگر کسی کا احسان ہے تو اولاد بھی اس کا بدلہ چکاتی رہے گی. جیسے لاسٹ ٹائم میں نے بتایا تھا نا کہ حضرت عبداللہ بن عمر جو تھے حج کے لیے جا رہے تھے، راستے میں ایک بدو سے ملاقات ہوئی تو اپنا گدھا اور اپنا امامہ اس کو دے دیا کہ یہ صاحب میرے والد کے دوست ہیں. یعنی حسن صحبت کا حق کہ ہمارے والدین کی ان سے دوستی تھی تو ہمارا حق بنتا ہے کہ اپنے والدین کے دوستوں سے اچھا سلوک کریں. تو اب یہ ہے کہ وہ مرنے کے بعد بھی مرنے والوں کے خاندان سے بھی اچھا سلوک کرتے تھے. یہ مروءت کی باتیں کل ہم پڑھ رہے تھے نا، مروءت یعنی وہ ایسی خاص کوالٹیز، ایسا انسانیت پر مبنی اخلاق جو ان کے اندر پایا جاتا تھا. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے اس دین کے کام کے لیے چنا تھا. یعنی بیسک ہیومن ایتھکس جو تھے وہ ان کے اندر موجود تھے، کسی دین کی وجہ سے نہیں. وہ اس کلچر میں گرو ہوئے تھے اور وہ انہوں نے اپنے آباء و اجداد سے یہ طور طریقے لیے تھے. اور پھر اسلام نے آ کر ان سارے طور طریقوں کو باقی رکھا، جہاں جو چیز غلط تھی اس کو صرف ختم کیا. تو ہوتا یہ کہ اگر وہ جس کے ساتھ حلیفانہ تعلق ہوتا وہ مر بھی جاتا
تو اس کی بیوہ، اس کے بچوں اور اس کو عزت دینے کے لیے ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جاتا تھا. بعض کیسز میں بعض لوگ غلط کام بھی کرتے تھے، جیسے یتیموں کا مال ہڑپ کر جاتے یا بیوہ کے اوپر ایک قبضہ کیے رکھتے، اس کو بعد میں شادی نہیں کرنے دیتے تھے. یہ خرابیاں بھی تھیں، لیکن جیسے ہر معاشرے کے اندر کچھ خرابیاں ہوتی ہیں، وہاں بھی خرابیاں تھیں. وہ کوئی فرشتوں کا معاشرہ نہیں تھا، لیکن یہ ہر جگہ نہیں تھا، ہر ایک ایسا نہیں کرتا تھا، میجورٹی ایسی نہیں تھی. اسی طرح آپ نے دیکھا کہ بعض لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے. یہ سب قبیلے نہیں کرتے تھے. اگر سارے ایسے کرتے تھے تو ان کی تو نسل ہی ختم ہو جاتی. کوئی کوئی قبیلہ ایسا کرتا تھا، تو کوئی کوئی ناخلف لوگ اس قسم کے کام بھی کرتے تھے، لیکن ان کا جو ایک معیاری اخلاق اور کلچر تھا اس میں یہ چیز پائی جاتی تھی کہ وہ بیوہ کا لحاظ رکھیں اور مرنے والے کے خاندان کو لک آفٹر کریں. اس طرح میت کے خاندان کو سہارا مل جاتا اور بیوہ کی زندگی پرامن بسر ہونے لگتی. اسی معاشرتی رواج کے مد نظر رکھتے ہوئے سیدنا ابو بکر صدیق نے ام رومان کے ساتھ شادی کر لی، اور اس شادی کے نتیجے میں عبد الرحمن اور سیدہ عائشہ پیدا ہوئے. ان کے 2 بچے پیدا ہوئے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ام المؤمنین ہونے کا شرف حاصل ہوا. تو یہ ام رومان کی بہت بڑی خوش قسمتی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے داماد تھے. ام رومان کا مسلمان ہونا. ام رومان نے اپنے بیٹے طفیل بن حارث کے ساتھ سیدنا ابو بکر کے گھر میں سعادت، فیاضی، امن، سکھ، چین اور خوشحالی کی زندگی بسر کی. پھر ایک دن ایسا آیا کہ اس کے دل میں آسمانی نور کی جھلک پیدا ہوئی. ہوا یہ کہ سیدنا ابو بکر گھر میں تشریف لائے اور انہوں نے ام رومان کو بتایا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے. دعوت و ارشاد کے میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاون میری ذمہ داری ہے، اور لوگوں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچانے کا فریضہ بھی میں سر انجام دیتا ہوں، اور نئے دین کے احکامات کی وضاحت کرنے کی سعادت بھی حاصل کرتا ہوں. یعنی انہوں نے اپنا رول بتایا کہ مجھے کیا کیا کرنا ہے یا کیا کر رہا ہوں. ابو بکر صدیق نے یہ محسوس کیا کہ دعوت کا آغاز اپنے قریبی رشتہ داروں سے کیا جائے. آپ یاد ہے نا کہ جب وہ مسلمان ہو کر آئے تھے تو اپنے دوستوں کو، عبد الرحمن بن عوف اور دیگر لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، حضرت عثمان کو، تو وہ بھی فوراً مسلمان ہو گئے تھے. اسی طرح گھر والوں کو بھی آ کر اسلام کی دعوت دی، کیونکہ رشتہ داروں میں اعتماد کی فضا زیادہ ہوتی ہے. تو اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ ایک شوہر کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ جی ہاں، سب سے پہلے اپنی بیوی، بچوں، اولاد کو اچھے رستے پہ ڈالے، کیونکہ ایک گھر کی فضا میں ہارمنی، ہم آہنگی اور سکون تبھی ہوگا جب سب کی سوچ ایک ڈائریکشن پہ ہوگی. عام حالات میں ایسا نہیں بھی ہوتا، لیکن اس کا فائدہ کیا ہے کہ جب ایک ڈائریکشن میں سب چل رہے ہوتے ہیں تو سب ایک دوسرے کے سپورٹو بنتے ہیں. دنیا کے کام بھی ہو رہے تھے اور دین کے کاموں بھی ایک دوسرے کے ساتھ تعاون ہوتا ہے. کیونکہ بعض کیسز میں یہ نہیں بھی تھا، مگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لحاظ سے بہت خوش قسمت تھے کہ ان کی جو اہلیہ تھی انہوں نے اسلام قبول کر لیا. اور حضرت عائشہ جو تھی پھر وہ کہتی ہیں کہ میں نے اپنے والدین کو مسلمان ہی پایا جب میں نے آنکھ کھولی. ویسے بھی مرد اپنے اہل خانہ کے ذمہ دار ہیں، کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ عورت کی یا ماں کی ذمہ داری ختم ہو گئی. حدیث میں آتا ہے والمرأة راعیۃ فی بیت زوجہا ومسئولۃ عنہا، عورت اپنے شوہر کے گھر میں نگران ہے. یعنی جب ہسبینڈ باہر ہے کام کاج کے سلسلے میں، بزنس، جاب، کسی بھی طرح، کیونکہ مرد کا دائرہ کار باہر ہے، تو پھر عورت ذمہ دار ہے، اس کو نگرانی کرنی ہے گھر کی. اور گھر میں سب سے قیمتی چیز کون سی ہوتی ہے؟ سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ آپ کی جیولری. بچے وہ کیا کر رہے ہیں، ان پہ توجہ کرنا، ان کی دینی حالت کیا ہے، ان کی دنیاوی حالت کیا ہے، وہ پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے، وہ کس طرف جا رہے ہیں. کیونکہ جب تک یہ تربیت گھر سے نہیں ہوتی تو کوئی بڑے سے بڑا اسلامی اسکول بھی بچوں کو اسلام پر صحیح معنوں میں نہیں لا سکتا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم سوچتے ہیں ہم نے اپنی بچی کو الہدا کا کورس کرانے کو بھیج دیا ہے اور ہم نے اپنے بچے کو اسلامی اسکول میں ڈال دیا ہے اور اب ہماری ذمہ داری ختم، ہم آرام کریں، بچے کو بھیج دیں اور ہم سوئیں بعد میں. اس طرح بچے تربیت نہیں حاصل کریں گے جب تک آپ فالو اپ نہیں کریں گے، جب تک آپ پوچھیں گے نہیں، آپ دیکھیں گے نہیں کہ آپ کی بچی کیا پڑھ رہی ہے،
وہ کیا کر رہی ہے، آپ کا بچہ کیا پڑھ رہا ہے. اور جس طرح والدین کے درمیان آپس میں ہم آہنگی ہونی چاہیے بچوں کی تربیت کے لیے، کیونکہ اگر باپ کچھ کہہ رہا ماں کچھ کہہ رہی ہے تو بچے نہ ماں کی عزت کرتے نہ باپ کی کرتے ہیں، بلکہ دونوں کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں. ماں سے کوئی فائدہ نکلوانا ہو تو باپ کی برائی کریں گے، اور اگر باپ سے کوئی فائدہ نکلوانا ہو تو ماں کی برائی کریں گے، اور اس طرح ان کو بھی آپس میں لڑوائیں گے اور خود اپنی مرضی کریں گے، اور ماں باپ مصروف رہیں گے آپس میں لڑنے میں اور بچے بگڑ جائیں گے، وہ ان کو خود آزادی مل جائے گی. اسی طرح والدین اور اسکول کے درمیان بھی ایک مضبوط کمیونیکیشن ہونی چاہیے، کیونکہ اگر وہ نہیں ہوگی تو بچے جھوٹ بولیں گے، گھر میں آ کے کہیں گے کوئی ہوم ورک نہیں، ٹیچر کو جا کے کہیں گے ہماری امی ابو نے یہ کیا، حالانکہ انہوں نے نہیں کیا ہوگا یا نہیں کہا ہوگا. تو کہتے ہیں نا کہ پورا ولیج مل کے ایک بچے کی تربیت کرتا ہے اور سارے مل کے ایک دوسرے کی خیر خواہی کرتے ہیں. تو اسلام جو ہے وہ ایک اجتماعی دین ہے، صرف ایک انڈیویجول کا معاملہ نہیں کہ آپ جو جی چاہے کرو، یہ آپ کو پرسنل اور پرائیویٹ معاملہ ہے. آپ اللہ کو مانتے ہیں یا نہیں، یا اس کی کتاب کو مانتے ہیں یا نہیں، یا کوئی کام کرتے ہیں یا نہیں، تو ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں. ہم سب ایک دوسرے کے ذمہ دار ہیں، ہم سب جکڑے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، یہ ہمارے اوپر رسپانسبلٹی ہے. سورۃ العصر میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صرف ایمان اور عمل صالح کافی نہیں، نقصان سے بچنے کے لیے کیا شرط ہے؟ ایک دوسرے کو حق کی